جتنی آواز نکلی ہے نا اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے آپ کی آواز، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آواز نیچی ہوئی تو آپ جو ٹیکا لگا، دیکھو میں بھی تو ایسے بیٹھ سکتا ہوں، میں ایسے بیٹھا ہوں نا تو آپ کو بھی پھر ایسے ہی بٹھوا دوں گا، کیونکہ ٹیکا لگا کے بیٹھتے ہیں نا تو اور سستی آئے گی پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے بولتے ہی رہیے گا کچھ نہ کچھ، ہاں؟ پھر ایک بار آپ کی سماعتوں کے حوالے سلام محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ویسے یہاں کم لوگ ہیں، 4 لوگ اور چلے گئے، 2-4 اور جائیں گے تو پھر کرسی ادھر گھمانا پڑے گی۔ آ جاؤ بھئی، آگے آ جاؤ۔ پیچھے بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ تقریر میں مزہ نہیں آیا تو دھیرے سے نکل جائیں گے پیچھے سے۔ یہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا نا، ٹائم 12:19 ہو گیا۔ ہاں وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ صحبت اور خربوزے کو دیکھے، کیونکہ میں جب آیا وہاں تھا تو میں بڑا فریش تھا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد میں بھی ویسے ہی ہو گیا۔ خیر چلیے، علماء کرام دعا کریں گے۔ سید صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، ان کے چہرے کا آپ دیدار کریں اور تھوڑی سی دیر کی باتیں، میں سمجھ جاؤں گا آپ کے سننے سے۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 گھنٹے ہی تقریر کریں، 15 منٹ 20 منٹ میں بھی تقریر ہو جاتی ہے اگر آپ طریقے سے سن لیں تو۔ اور آپ کا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کب بیٹھیں گے، یہ کب بیٹھیں گے، کب بیٹھیں گے ہیں، تو تقریر میں آپ قرآن حدیث سنیں گے تو جو لوگ دل سے نہ سنیں، ایسی جگہ پر قرآن حدیث سنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، رات کے 12:20 ہو رہے ہیں، اس وقت آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، ہم نے دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ آپ اپنے نرم نرم گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، تو یاد رکھنا آپ اپنے سونے کا انتظام کر رہے ہیں، بستر پہ سونے کا نہیں بلکہ آپ اپنی قبر میں سونے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی نیند کو اس کے لیے قربان کر رہے ہیں جس نے آپ کو نیند کی نعمت عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، یہ نیند کی نعمت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، اگر انسان کے پاس یہ نہ ہو تو آدمی سمجھ لیجئے پاگل ہو جائے گا۔ اگر اسے
نیند نہ آئے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، ان کو ٹیبلیٹ کھانا پڑتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اپنی نیند کو قربان جو کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے قربان کر رہے ہیں، رسول اللہ کے ذکر کے لیے قربان کر رہے ہیں، اولیاء کرام کی محبت میں قربان کر رہے ہیں، اللہ اس کا صلہ آپ کو قبر میں بھی عطا فرمائے گا، میدان محشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حدیث سننے سے پہلے بلند آواز سے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سهل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے، ہاتھوں کو بلند کرے، حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ جو اس جشن میں آئے ہیں، آپ جو اس محفل میں آئے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں؟ اسی لیے تو آئے ہیں تاکہ دین کی کچھ باتیں سننے کو مل جائیں گی، دین کی کچھ باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی۔ یہی تو آپ کا سبب ہے۔ اگر آپ کی یہی نیت ہے اور آنے کا یہی سبب ہے تو آئیے سنیے ایک اور حدیث ترمذی شریف کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ رواہ ترمذی کی سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب اللہ میدان کے مرد مجاہد کو عطا فرماتا ہے۔ میدان کا مرد مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو سر سے کفن باندھ کے نکلتا ہے، جو جام کو ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس مرد مجاہد کو عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بھی اتنا ثواب دیتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ اپنے گھر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کھڑی، ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کے چہروں کا دیدار کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، النظر الی العلماء عبادت، علماء کے چہروں کا دیدار کرنا عبادت ہے۔ دوسری روایت میں ہے مجالسۃ العلماء عبادت، علماء کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور مشکات کی حدیث سنیے، مشکات شریف کے اندر ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا۔ رات میں ایک لمحہ پڑھ لینا اللہ کو ساری رات جھاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے، ساری رات جھاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک شخص ساری رات جھاگ کر عبادت کر رہا ہے اور ایک شخص صرف ایک لمحہ پڑھ رہا ہے یا دین کی کوئی بات سیکھ رہا ہے، اللہ کو وہ زیادہ پیارا ہے، اللہ کو وہ زیادہ محبوب ہے جو ایک لمحہ پڑھ رہا ہو، یہ جو ایک لمحہ دین کی کوئی بات سیکھ رہا ہو۔ عزیزان محترم، آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ سیکھ ہی رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی آپ سیکھیں گے۔ اور جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی، آقا نے فرمایا سارے کے سارے لوگ کسی مسجد میں آ کر اکٹھا ہو جائیں یا کسی جگہ پر آ کر جمع ہو جائیں اور اس کے بعد دین کی باتیں سیکھنے سکھانے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، جتنے لوگ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان سب پر رحمت و انوار کی بارشیں برساؤ، ان کے اوپر نورانی پروں سے اپنے سائے کو ڈھال لو، اور اے فرشتوں، ان کے دلوں پہ سکینہ نازل کرو۔ عزیزان محترم، فرشتے نورانی پروں سے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے دلوں پہ سکینہ بھی نازل کرتے ہیں، نور کی بارش بھی برساتے ہیں۔ یہی تک بس نہیں، آقا عائشہ فرما رہے ہیں وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ کن کا ذکر؟ جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پر حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ دین کی کوئی بات ایسی ہو سکتی ہے جس میں حضور کا تذکرہ نہ ہو، جس میں حضور کی عظمتوں کے خطبے نہ پڑھے جائیں، جس میں حضور کا نام نہ لیا جائے؟ المختصر یہ جو زمین پر حضور کی محفل کو سجا لیں، حضور کی محفل کو سجا لیں،
اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم بہت گناہگار، ہم بہت سبکار، ہم بہت خطاکار، ہماری جسم کا پھانگتا رونگتا گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہماری آنکھوں میں کتنے جرم موجود ہیں یہ ہم جانتے ہیں، ہماری زبان میں کتنے گناہ کیے ہم جانتے ہیں، ہمارے کانوں نے کتنے گناہ کیے ہم جانتے ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں کس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے ہم جانتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ پتہ چل جائیں، لوگ ہمیں اپنے گھر کے اندر آنے نہ دیں، لوگ ہمارے پاس نہ بیٹھیں یا ہمیں اپنے پاس نہ بیٹھائیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، ہم بہت گناہگار، لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی کی مجلس کو سجا دیا، نبی کی محفل کو سجا دیا، محفل میلاد کو سجا دیا۔ اللہ نے اس محفل کی برکت سے ہمارے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے تو بڑائی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترپا دھوم دھام۔ ارے کام جدھر لگائیے تیری ہی پاسبان ہے۔ اور آگے کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھرے راتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، دمدار دمدار دمدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولیے بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مائک کی سیٹنگ سے ایسا تو نہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہو؟ ابھی آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہا، لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سوچ رہے تھے یار جب دوسرے لوگ بول ہی رہے ہیں تو ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کاہے کشٹ کریں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں بولنے کی؟ نہیں بولے وہ، لیکن مرنے کے بعد سوچیں گے کاش بول لیے ہوتے یار، اس رات بول لیے ہوتے تو سبحان اللہ الحمدللہ ہمارے کام آ رہا ہوتا۔ آقا نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں ہے۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ رہے گا؟ کچھ لوگ سوچنے لگے 100 ہی سال کے بعد مر جائیں گے کیا؟ ارے اور بڑھا دوں کیا کچھ؟ 100 سال کے بعد کوئی بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ لیکن ابھی ہم نے جو سبحان اللہ کہا ہے نا، یہ قیامت تک رہے گا۔ ہم نے جو سبحان اللہ کہا یہ اسپیس میں رہے گا۔ سائنس اس بات کی تحقیق کر چکی ہے کہ آدمی جو بولتا ہے اس کی بولی ختم نہیں ہوتی بلکہ اسپیس میں رہتی ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے، ابن عربی نے 700 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو آدمی بولتا ہے وہ اسپیس میں رہتا ہے۔ اب جس نے ابھی سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اس کہنے والے کے مرنے کے بعد یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا جس نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، وہ بہت گناہگار ہے، وہ بہت سیاکار ہے، وہ بہت خطاکار ہے، مولا تو اس کو معاف فرما دے، مولا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا تو اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہ اس کا بولا ہوا سبحان اللہ الحمدللہ قیامت تک اسی طریقے سے اس کے لیے دعا کرے گا۔ اور جس نے نہیں بولا ہے وہاں سوچے گا کاش بول لیتے تو سبحان اللہ الحمدللہ ہمارے کام آ رہا ہوتا، تو مرنے کے بعد انہیں افسوس نہ ہو۔ بول دو سب مل کر سبحان اللہ۔
الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور یہاں سے اس بات کو بھی سیکھتے جاؤ، اگر ہم نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالی تو مرنے کے بعد یہ غلط بول ہمارے لیے لعنت کا سبب بھی بنیں گے۔ مان لیجیے کسی نے گانے گائے، فلموں کے ڈائیلاگ بولے، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، برے بول بولے، تو یہ برے بول بھی اسپیس میں رہیں گے اور قیامت تک اس بولنے والے کے لیے لعنت کا سبب بنیں گے۔ تو اس لیے جو بھی بولیں اچھا بولیں، اور جو بھی بولیں صحیح بولیں، ایسا بولیں کہ ہمارے بول مرنے کے بعد ہمارے لیے رحمت کا سبب بنے۔ آئیے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب آئیے جس آیت پاک کی میں نے تلاوت کی ہے، اولیاء کرام سے یہ اجلاس منسوب ہے، جشن اولیاء کرام و غوث اعظم و مدار اعظم۔ آج کے ہمارے اس جلسے کا، اس پروگرام کا عنوان یہ ہے، تو اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز، ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی اجازت ہے چلیں آگے؟ ہیں؟ زیادہ دشواری تو نہیں ہو جائے گی آپ پر؟ کیا بہت زیادہ آپ پر پرابلم ہو جائے؟ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے نا؟ پھر بھی جیسے کسی کو جانا ہو تو وہ چلے جائیں، بھئی 2-3 تو بیٹھے ہی رہیں گے کم سے کم، ہیں؟ پورا بازار ہے، پورا بازار، پورا بازار ہی نام ہے نا گاؤں کا، بھگوا بھیٹ۔ ہاں، تو میں ایسی امید تو نہیں کرتا ہوں کہ سبھی لوگ چلے جائیں گے، یہ خط تو رہ ہی جائے گا کم سے کم، ہاں؟ اور انشاءاللہ اگر ایک بھی یہاں پر رہ گیا اور وہ دمدار طریقے سے سنے گا تو انشاءاللہ ہم بھی دمدار طریقے سے ہی سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بس سننے والا تھوڑا دمدار ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اقبال صاحب نے اتنی عظیم الشان محفل سجائی، اتنے لوگوں کو بلایا، ٹینٹ، مائک، کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی ہے اس میں، کھانے پینے سے لے کر ایک سب چیز کا اہتمام ہے۔ اور آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم اولیاء کا ذکر کرتے کیوں ہیں؟ جواب اتنا آسان کر کے بتاؤں گا جو آپ کو یاد رہ جائے، اور اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ اس کو بتا سکیں۔ قرآن عظیم کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں ہمیں اولیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اولیاء کا ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا کہ ولیوں کے نام سے سورتیں نازل کر دی۔ سورہ مریم، حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں۔ سورہ لقمان، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں۔ سورہ کہف، اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ نے ولیوں کا بھی ذکر کیا اور ولیوں کے گھر والوں کا بھی ذکر کیا۔ سورہ آل عمران، اس میں کیا ہے؟ حضرت عمران کا ذکر ہے، ان کے گھر والوں کا ذکر ہے۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ ولی کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں، ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت مبارک ہے، یہ اللہ کی سنت محمودہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اگر زندہ ہو تو بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ذکر کرتے ہیں اولیاء کا؟ اس لیے کیونکہ اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے ولیوں کا کیوں ذکر کرتے ہو، ولیوں کا کیوں تذکرہ کرتے ہو، تو ولیوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ولیوں کا ذکر اللہ نے کیا، ولیوں کا ذکر اللہ نے کیا، اس لیے ہم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ولی کا ذکر کریں گے تو ہوگا کیا، ملے گا کیا؟ تو سفیان ثوری نے کہا
इंदा ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है। जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ रहमत व अनवार का नुज़ूल होता है। आपको ऐसा लगे घर में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में खैर व बरकत नाज़िल नहीं हो रही है, तो उसके तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी है, आप अपने घर में कभी गौसे आज़म का जिक्र कर लीजिए, कभी मदारे आज़म का जिक्र कर लीजिए, कभी गरीब नवाज का जिक्र कर लीजिए, कभी आला हज़रत का जिक्र कर लीजिए, कभी वारिस पाक का जिक्र कर लीजिए, कभी साबिर पाक का जिक्र कर लीजिए। इधर औलिया का जिक्र करेंगे, अल्लाह उधर घर में दुकान में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा देगा। बुलंद आवाज से बोलिए और जी लगा कर बोलिए। देखिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं जिक्र सुनाने में, उतनी ही मेहनत आपको भी करना है जिक्र सुनने में। बुलंद आवाज से बोलिए और जी लगा कर बोलो। थके थके अंदाज में नहीं सुनना है, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मदारे आज़म की ये महफिल है, गौसे आज़म की महफिल है, और इतने थके थके बैठे हुए हो, जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दमदार दमदार दमदार। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वली के जिक्र से रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। और सरकार ने क्या फरमाया, आका ने फरमाया ज़िक्र सालिहीन कफ़ारतुज़ ज़ुनूब, सालिहीन के जिक्र की वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, रहमतें बरकतें भी मिल रही है। और जन्नत में और क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन क्या मिलेगा, तो आइए मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस पेश करूँ। हदीस सुनने से पहले जी लगा कर कह दे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला जमात औलिया से फरमाएगा, ए जमात औलिया, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ, जाओ तुम भी जन्नत में पहुंच जाओ। औलिया की जमात कहेगी इख़वानुना कानू युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यहज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। ए रब्बे कदीर, कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, जो दुनिया में हमसे प्यार करते थे, जो दुनिया में हमारे साथ उठते बैठते थे, जो दुनिया में हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ हज करते थे। मौला उनको तो तूने जहन्नम में भेज दिया है, मौला उनको छोड़कर हम जन्नत में कैसे चले जाएं। अल्लाह ताला जमात औलिया से फरमाएगा, ए जमात औलिया, जाओ देखो जहन्नम में कौन कौन तुम्हारा चाहने वाला पहुंच गया है, उन्हें जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तो अलीम खबीर है, अल्लाह तो जानता है कौन कौन वली का चाहने वाला, वली से मोहब्बत करने वाला जहन्नम में पहुंच गया है। अल्लाह चाहता अपने इल्म से उन्हें निकालता और उन्हें जन्नत में भेज देता। अगर अल्लाह ऐसा फरमाता तो कहने वाला कह देता उनकी सजा पूरी हो गई होगी, जहन्नम में रुकने का पीरियड पूरा हो गया होगा, इसलिए अल्लाह ने उन्हें जन्नत में भेज दिया, उनकी सजा पूरी हो गई, उन्हें जन्नत में भेज दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आज अल्लाह भी वली का पावर दिखाना चाहता है, वली का मकाम बताना चाहता है, वली की अज़मतें दिखाना चाहता है, वली की रिफ़तें बताना चाहता है। अल्लाह जमात औलिया से फरमा रहा है, ए जमात औलिया, जिस जिसको जानते हो, जिस जिसको पहचानते हो, जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे के सारे औलिया किराम वहाँ होंगे। हमारी अक़ीदत कहती है, हमारी मोहब्बत कहती है, हमारा विज़ान कहता है, गौसे आज़म होंगे, गौसे आज़म देख रहे होंगे कौन कौन मेरा चाहने वाला जहन्नम में पहुँच गया है, वो उसे निकाल कर अपने साथ जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। गौसे आज़म देख रहे होंगे भगवा भीड़ के लोग किस तरफ हैं, वो उन्हें निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। सरकारे गरीब नवाज देख रहे होंगे कौन कौन छठी पर आता था, इसकी जेब इजाजत नहीं देती थी, इसका धंधा इजाजत नहीं देता था, इसकी दुकान इजाजत नहीं देती थी। सारी चीजों को छोड़ छाड़ कर हर साल उर्स में आता था, हर छठी पर आता था, मुझसे मोहब्बत करता था, महफिलें सजाता था, आरास मुनक्किद करता था। गरीब नवाज अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। वारिस अल्लाह अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। हजरत तमाम के तमाम औलिया अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। साबिर भैया अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। महबूब लाई अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चाहने वालों को देख रहे होंगे मुझसे मोहब्बत करने वाले किधर हैं, कौन कौन मुझसे मोहब्बत करता था। कुतुबुल मदार अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सारे के सारे औलिया
اکرم یہ کام کر رہے ہوں گے، وہاں پر بریلی والے اعلیٰ حضرت بھی ہوں گے، امام عشق و محبت بھی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا کر رہے ہوں گے؟ ہماری عقیدت کہتی ہے اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے ولی کی محبت سے کیا ہوتا ہے، ولی کی عقیدت سے کیا ہوتا ہے، ولی کی چاہت سے کیا ہوتا ہے، ان کے نام کی محفلیں سجانے سے کیا ہوتا ہے، ان کے آراس منعقد کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے سے کیا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت انہیں دیکھ کر چون کر کہہ رہے ہوں گے اے لوگوں ہم نے تو بہت کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگی سے، ارے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا